بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تنقید برائے اسلام میں آپ کا میزبان بلال افضل خان ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ میری یہ عادت نہیں ہے کہ میں اختلافی مسائل کے اوپر بحث و مباحثے کروں، لیکن اب میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہیں جن کی وضاحتیں دی جانی چاہیے۔ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر تراویح کے مسئلے کے اوپر بہت زیادہ مناظرے بھی ہو رہے ہیں، ڈیبیٹس بھی ہو رہی ہیں۔ ہر مکتب فکر کا عالم دین اپنی رائے پیش کر رہا ہے۔ تو دیکھیں، یہ تو علماء اکرام کا کام ہے بحث و مباحثے کرنا، اور اس کے بارے میں جو شواہد ہیں احادیث مبارکہ سے یا قرآن و سنت سے جو ہیں وہ ان کا کام ہے پیش کرنا۔ میں سادہ سادہ سی باتیں کروں گا کہ آج کل یہ بحث چل رہی ہے کہ تراویح کی جو رکعات ہیں وہ 8 ہیں، 12 ہیں یا 20 ہیں، تو مختلف قول ہیں ہر ایک کے نزدیک، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو ایک آسانی سے آج میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اس سے پہلے تو ہر ایک مکتب فکر نے اپنی طرف سے اپنا ایک نظریہ پیش کیا ہے، مسائل کو حل کرنے کی کوشش شاید نہ کی ہو، لیکن میں آج ایک بہت آسان حل پیش کرنے لگا ہوں۔ 2 احادیث مبارکہ آپ کے سامنے ان کا مفہوم رکھوں گا اور پھر اسی کے ضمن میں کچھ باتیں کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو مسئلہ بالکل آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے کہ کسی چیز کے اوپر انسان کو قدرت نہ ہو، قادر نہ ہو وہ کام کرنے کے، وہ تو الگ بات ہے، لیکن کسی چیز کا سرے سے انکار کر دینا تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے، ایمان کے لیے بڑے خطرے کی بات ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک یہ حدیث، اور دوسری کہ خاص رمضان کے لیے جو ہے کہ رمضان میں فرض کا جو ثواب ہوتا ہے وہ بڑھا کر 70 فرائض کے، ایک فرض کا 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور جو نوافل ہوتے ہیں ان کے درجے کو بڑھا کر ایک فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ ایک دوسری یہ والی حدیث، یہ 2 حدیث مبارکہ آپ ذہن میں رکھیں، آگے بات آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ اب آتے ہیں جی ہم تراویح کی جو رکعات ہیں اس کے اوپر۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی بڑی احسن انداز کے اندر تربیت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے جتنا قریب سے دین کو سمجھا، آج میں اور ہمارے علماء یا دوسرے علماء جو ہیں وہ اس طرح نہیں سمجھ سکتے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تراویح کی 3 دن جماعت کروائی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر، حضرت بکر صدیق رضی اللہ دور کے اندر اسی طرح صحابہ اکرام اپنی اپنی تراویح کی نماز ادا کرتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آ کر دیکھا تو الگ الگ جماعتوں کے ساتھ تراویح کی نماز ہو رہی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ سب کو جمع کر کے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ تراویح کی نماز پڑھا دیں، اور 20 تراویح کی جو رکعات تھی وہ ادا کی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہاں پر یہ چیز پیش کرتے ہیں کہ چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، تو اس کو وہ ادا کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ لازم نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو اب یہ دیکھیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری اور میرے خلفاء کی سنت کو پکڑ لو، تو یہاں تو یہ مسئلہ ہی حل ہو چکا ہے، اب تو پیچھے کوئی مسئلہ ہی نہیں بچتا ہے۔ اب وہ جو 12 رکعات والی یا وہ صلاۃ اللیل ہے وہ تہجد کے بارے میں ہے، یا 8 والی وہ تو تہجد کے بارے میں ہے، پھر آپ دیکھتے جائیں۔ اس کے بعد اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات یہاں بتا دوں، یہ بہت کام کی چیز ہے، اگر آپ نے اس بات کو سمجھ لیا تو آپ کو یہ والا مسئلہ تو سمجھیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی نے ارشاد فرمایا، خود اپنے بارے میں کہا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے بے پناہ علم عطا کیا تھا، ان کے علم سے استفادہ لیا تینوں خلفاء نے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی وہ قاضی القضات تھے، جسے چیف جسٹس کہا جاتا ہے، حضرت عمر کے دور میں بھی وہ قاضی القضات تھے، اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی وہ قاضی القضات تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے 20 تراویح شروع ہو چکی، اب حضرت عثمان کا دور آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 20 تراویح پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا دور آتا ہے، انہوں نے بھی 20 تراویح پڑھائی۔ اب اگر 20 تراویح کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا یا کوئی قباحت ہوتی معاذ اللہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علم کے شعر کا باب ہیں، دروازہ ہیں،
تو بھائی وہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین کام شروع کیا ہے، اگر وہ یہ کام نہ شروع کرتے، اب اس پہ بیس کرتے ہیں، اگر وہ یہ کام شروع نہ کرتے تو جس طرح صحابہ کرام اپنی اپنی ٹولیاں بنا کے وہ اس وقت تراویح کی جماعت کروا رہے تھے، تو فتنے کا اندیشہ تھا کہ کہیں اس سے کوئی اور فتنہ رونما نہ ہو، تو انہوں نے ایک بہت احسن کام کیا۔ اور دیکھیں اس کے بعد سے لے کر آج تک تابعین میں آ جائیں، تبع تابعین میں آ جائیں، سلف صالحین، محدثین، جتنے لوگ بھی ہیں وہ اسی بات کے قائل ہیں کہ تراویح کی نماز 20 رکعات ہی ہیں۔ اس لیے اب اس بحث و مباحثے کے اندر جانے کی ضرورت نہیں، اب میں اس کو بالکل سمپل طریقے سے ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ رمضان میں ہم تراویح کو نوافل ہی مان لیتے ہیں، تو ایک نفل ایک فرض کے برابر ہیں، تو آپ 20 تراویح پڑھیں گے تو یعنی گویا آپ کو 20 تراویح جو ہوئی یہ نوافل میں لے جاتے ہیں، تو یہ آپ کو 20 فرائض پڑھنے کا ثواب ہو گیا۔ ان کے اندر ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کیا، میں نے تو علماء سے یہاں تک سنا ہے کہ سجدے میں جس وقت بندہ جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ خود مل جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ مل جائے اس کو پھر کسی اور چیز کی ضرورت کیا ہے۔ اب یہاں اس مسئلے کو حل کر دیا، دیکھیں بالکل آسانی کے ساتھ۔ آپ یہ نہ سمجھیں، یہ نہ سوچیں کہ اس کی 8 رکھتے ہیں یا 12 رکھتے ہیں، اچھا جو لوگ اس طرح پڑھ رہے ہیں کم از کم پڑھ تو رہے ہیں، چلیں وہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن کوشش کریں 20 رکعات تراویح پوری پڑھیں۔ اس کے اوپر اس بات کو بالکل نہیں سوچنا ہے کہ یہ ہیں ہی نہیں ہیں، یا 18 ہیں یا 8 ہیں یا 12 ہیں یا 14 ہیں یا 2 ہیں۔ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ مجھے اللہ رب العزت نے اس قابل سمجھا ہے، مجھے لا کے یہاں پر مسجد میں مسلح پہ یہاں پہ کھڑا کر دیا ہے، اور اللہ مجھے عبادت کی توفیق دے رہا ہے۔ ایسے بھی رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ عام روٹین سے، عام حساب کتاب سے ہٹ کے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو دن کو پھر ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ دن کا روزہ اور رات کا قیام، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دن کا روزہ اور رات کا قیام، حدیث مبارکہ کا کہ دن کا روزہ رکھنا اور رات کا قیام اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ تو اسی لیے اب یہ بحث و مباحثے چھوڑ دیں۔ دیکھیں ایک چیز ہے کہ آپ نہیں پڑھ سکتے، کوئی مجبوری ہے، وہ بات الگ ہے، لیکن سرے سے آپ انکار کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ خطرے کی بات ہے۔ تو میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، میرا مقصد بالکل اختلافی جو مسائل علماء کے ان کو چھیڑنا تو بالکل ہے ہی نہیں ہے۔ میں ایک اصلاح کی غرض سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں، تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جتنا وہ ہمارے ہاں ایک مثال ہے نا کہ جتنا آپ گڑ ڈالیں گے اتنا زیادہ میٹھا ہوگا، تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، تراویح میں کھڑا ہو کے قرآن سننا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یقین کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی ایک نعمت ہے، اور یہ خاص لوگوں کو صرف عطا ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بحث و مباحثے چھوڑ دیں، جس طرح حضرات صحابہ کرام کا عمل ہے اس کے اوپر عمل کریں۔ آپ صحابہ کرام سے زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، ان سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت بھی آپ کو حاصل نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ معیت میں بھی نہیں رہے ہیں صحابہ کرام سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہمارے لیے معیار حق ہیں۔ وہ کوئی بھی صحابی ہو جن کے بارے میں خود میرے پیارے آقا نے فرما دیا کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی پیروی کر، تو ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی پیروی کر رہے ہیں، تو آپ سے بھی گزارش ہے ان کی پیروی کریں۔ تمام صحابہ کرام ہمارے لیے معیار حق ہیں۔ مجھے یقین ہے آج کے بعد کم از کم آپ اس موضوع کے اوپر بحث و مباحثے نہیں کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔